صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مبارک پر نہ دیکھا، تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جان فرماتی ہے، میں نے جنت البقیع کے اندر یعنی مدینے کا وہ مقدس قبرستان، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سر سجدے میں رکھ کر روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور علیہ السلام کے قریب گئی، میری آہٹ کو سن کر محبوب علیہ السلام نے سر انور اٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے یہ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، کوئی گننا چاہے تو گن نہ پائے گا، اور اس قدر لاکھوں کروڑوں بے حساب لوگوں کو رب العالمین اس رات بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی اور دل کی سختی، آج ہم نیکی کی بات سنتے ہیں تو سن نہیں پاتے، ایک تعداد دیکھی جاتی ہے، جب دین کی بات ہو، دین کی گفتگو ہو، دل قابو میں نہیں رہتا، برداشت نہیں کرتا، یہ دل نہیں لگتا۔ اب غور کریں، ایک عظیم رات ہے، تھکاوٹ تو ہو رہی ہے، یقیناً عادت رہی ہے، جناب دل پر اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، وجود پر بھی آثار نظر آ رہے ہیں، مگر غور کیجئے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ دل کی سختی کا مسئلہ ہے۔ امی جان کی بارگاہ میں عورت نے آ کر اپنی قساوت قلبی کا تذکرہ کیا کہ اے مومنوں کی ماں، میرا دل بڑا سخت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ وہ خاتون چلی گئی، کہتے ہیں کثرت سے وہ موت کو یاد کرتی رہی، تھوڑے ہی دنوں میں جب آئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا کہ اے امی جان، میں کثرت سے موت کو یاد کرتی رہی، میرے دل کی سختی چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور اس نے بھی اپنی قساوت یعنی دل کی سختی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، یہ دو کام کرنے سے تیرے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہم سب اس طرح کرنے والے بن جائیں، اپنی قساوت قلبی کا علاج اسی طرح کریں کہ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن صحابی رسول حضرت عباس ابن عباس کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا اے ابن عباس، بڑی ہی رقت امیز روایت ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ شخص آیا اور آ کر ابن عباس کی بارگاہ میں کہنے لگا اے ابن عباس، نافرمان اللہ رب العالمین کے حضور کیسا ذلیل بندہ ہے، جبکہ اللہ پاک کی اطاعت میں جلدی کرنے والا کتنا اچھا انسان ہے۔ اے ابن عباس، گنہگار لوگ اللہ کے قرب سے کتنے غافل ہیں۔ اس شخص نے یہ کہا اور چلا گیا۔ لوگوں نے کہا علی جا یہ تو کفن چور ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ تو کفن چور ہے اور ایسی فکر آخرت کی باتیں کرتا ہے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے۔ علی جا یہ کفن چور ہے، جب رات ہوتی ہے قبرستان جا کر کفن چراتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات کہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لوگوں خاموش ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کفن چور اتنی حکمت بھری باتیں کرتا ہے، جب تک میں اپنی آنکھوں سے اس بندے کو کفن چراتا نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ لوگوں نے عرض کی کہ اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو سرکار ٹھیک ہے، رات کو آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی وہ شخص جیسے لوگ کفن چور کہا کرتے تھے اپنے گھر سے نکلا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس نے ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہوئی تھی، قبرستان کی طرف چل پڑا۔ لوگ بھی حضرت ابن عباس کے ساتھ اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے۔ وہ شخص قبرستان کی طرف چلا، حتیٰ کہ قبرستان پہنچا، قبرستان والوں کو یوں سلام کرنے لگا اے تنگ قبروں والوں تم پر سلام ہو، اے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والوں، اے مصیبت میں
گرفتار مردو تم پر سلام ہو. پھر بولا اے قبرستان والو تمہارا سفر کتنا لمبا ہے, تمہارا راستہ کتنا خطرناک ہے, کاش مجھے علم ہو جاتا تاکہ تم کس حال میں ہو, اپنی دنیاوی زندگی پر شرمندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے پر خوش ہو. تم میں پہلے آ چکے ہو, میں بھی تمہارے پاس آنے کے انتظار میں ہوں. یہاں آج تم ہو, کل ہمارا یہاں پر قیام ہوگا. اللہ رب العالمین تم پر برکتیں نازل کریں. جب ہم قبروں میں پہنچیں گے کاش ہم پر بھی رحم کیا جائے. راوی کہتا ہے اس شخص نے اپنے لیے ایک خالی قبر کھود رکھی تھی. قبرستان والوں سے کلام کرنے کے بعد یہ بندہ اس قبر کے اندر گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ قبرستان میں جا کر رو رو کر کہنے لگا آج تو نے رب العالمین جل جلالہ کی نافرمانی کی ہے. قبر میں پہنچ کر کہتا ہے ہائے ہائے, جب روز قیامت لوگ قبروں سے نکلیں گے میرے گناہوں کا بوجھ میری پیٹھ پر لاد دیا جائے گا, میرے ماں باپ مجھے دور بھاگ کر چھوڑ جائیں گے. وہ حشر کا منظر جب ایک پکارنے والا مجھے پکارے گا, میں اپنے پڑوسیوں کے صف سے نکل کر سامنے آؤں گا, میرے پوشیدہ وہ چھپے ہوئے گناہ کھل جائیں گے. میں لوگوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں گا. میرے وہ گناہ جو لوگوں سے میں نے راتوں میں چھپ چھپ کر کیے تھے, میں نے بند قبروں میں کیے تھے, مجھے اللہ کے حضور ذلیل کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. میرا غم بڑا طویل ہے. پھر میں رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں گا. یہ شخص قبر کے اندر رو رہا تھا, کہہ رہا تھا ہائے ہائے وہ کیسا سخت وقت ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا اے بندے تو نے گناہ کیے تھے, اے بندے تو چھپ کر گناہ کرتا تھا, اے بندے